بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا راحة العاشقين. سامعین عزیز وقار، آج کی جمعۃ المبارک کی اس مختصر سی نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان قرآن کریم سے سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 42 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیہ مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ مت ملایا کرو حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اس کی حقیقت کو جانتے ہو۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ حقیقت کو انسان جانتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کو بند رکھتا ہے یا حقیقت بتانا گوارا نہیں کرتا، اور کئی دفعہ حق گوئی کو باطل گوئی کے ساتھ مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کی مذمت فرماتا ہے: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، نہ ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اس کی حقیقت کو جانتے ہو۔ اس سے جو قبل کی آیات ہیں یا جو قبل کے دروس ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے پہلے علماء بنی اسرائیل کو خود ایمان لانے کا حکم دیا اور ان کو کفر سے روکا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، فرمایا ایمان لاؤ اس کتاب پہ جو میں نے نازل کی۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان لانے کا حکم دیا، ترغیب دی، اور کفر سے اللہ رب وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، ان کو کفر سے روکا اللہ رب العزت نے۔ اور اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے نہ خود کفر کرو، اور اللہ رب العزت یہاں دوسروں کو گمراہ کرنے سے روک رہا ہے۔ پہلے ایمان کی دعوت دی اور ان خاص علماء کو، خاص طبقے کو اللہ رب العزت نے کفر سے روکا، اور اب اس آیہ مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم دوسروں کو بھی برائی کی ترغیب نہ دو بلکہ ایمان کی ترغیب دو۔ اور پھر پہلے کہا گیا تھا کہ تم خود کفار نہ بنو، اب فرمایا جا رہا ہے کہ اوروں کو تم کافر نہ بناؤ۔ اور چونکہ اپنا ایمان اور اپنا جو کفر ہے وہ دوسروں کے مومن ہونے سے پہلے، قرآن کریم نے فرمایا نا کہ جو بات تم خود نہیں کرتے اس کا حکم لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، پہلے خود ایمان لاؤ پھر دوسروں کو ایمان کی ترغیب دو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے جو رؤساء تھے قوم کو، ان کو ایمان کی دعوت دی، اب فرمایا کہ تم دوسروں کو ایمان لانے کی دعوت دے سکتے ہو، دوسروں کو کفر سے روکو۔ اسی ترتیب سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ دوسرا یہ
کہ اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ مال کے عوض، دنیاوی مفاد کے عوض میرے احکامات کو خلط ملط نہ کرو، میرے احکامات سے روح گردانی نہ کرو، خالصتاً اللہ کے لیے دین کی پیروی کرو۔ اور اب اس آیہ مبارکہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ بتایا کہ مال لے کر، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مال لے کر حق کو نہ چھپاؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ مال لے کر وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اب یہ بتایا جا رہا ہے، اس کی تشریح کی جا رہی ہے اس آیہ مقدسہ میں کہ مال کے بدلے میں، دنیاوی مفاد کے بدلے میں جو اللہ رب العزت کا حق ہے، جو اللہ رب العزت کا دین ہے، اس کو نہ چھپاؤ۔ وہ کیسے چھپاتے تھے؟ قرآن کریم نے فرمایا نا، تم چھپا کیسے سکتے ہو؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، فرمایا کہ اس سے قرآن کریم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ تعلیمات بعین ہی تمہارے عقیدے کے مطابق ہے، کہ قرآن کریم میں کے نازل ہونے سے قبل تمہارے انبیاء پہ جو اعتراضات تھے، قرآن نے ان اعتراضات کی تصدیق، ان اعتراضات کو مٹایا ہے اور ان کی حقانیت کی تصدیق کی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو قوم نے ان کی والدہ پہ تہمت الزام لگایا، تو قرآن کریم نے اس الزام کو صاف کیا۔ کیسے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، جب ولادت عیسیٰ علیہ السلام ہوئی تو آپ کی والدہ بچے کو لے کر، عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب گھر تشریف لائیں تو لوگوں نے کہا وہ ہارون علیہ السلام کی بہن، یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت، نہ تو تیرا باپ کوئی بدکار تھا، نہ گناہ گار تھا، نہ تیری ماں ایسی تھی، یہ بچہ تو کہاں سے لے کے آ گئی؟ تو قرآن کریم نے اس اعتراضات کو، ان کی صفائی دی ہے، ان کی حقانیت، ان کی نبوت کا اعلان کس نے کیا؟ قرآن نے کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس قرآن کی وجہ سے تمہارے عقیدے مضبوط ہو رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، تو والدہ نے وہ اشارہ کر دیا عیسیٰ علیہ السلام بچے کی طرف، تو لوگوں نے کہا کہ یہ گود میں بیٹھا ہوا بچہ کیا بات کرے گا؟ تو کیا خوبصورت آپ نے وہاں پہ اللہ کے اذن سے کلام، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ بچہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں شیر خوارگی میں بول اٹھے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے، مجھے نبوت بھی عطا کی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا دین ہی وہ واحد دین ہے۔ جب تم اس کی پیروی کرو گے تو جس دین کو تم مان رہے ہو حقیقتاً اس کی تم پیروی کرو گے، تم انہی تعلیمات کو جو تمہارے پیغمبروں نے تعلیمات دی ہیں، بعین ہی ایک ہی درخت کی یہ دوسری شاخ ہے، آسان الفاظ میں۔ قال انی عبد اللہ آتا، اس لیے فرمایا ولا تلبسوا الحق بالباطل، کہ نہ تم مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جانتے ہو، جانتے ہوئے بھی مت چھپاؤ حق کو۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دوسرا ایک اور یہ بات جو ہاں اس آیہ مبارکہ کا پچھلی آیات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آیات میں اپنی طرف سے کچھ زیادتی کر دیا کرتے تھے، وہ اللہ کے جو احکامات تھے ان میں کچھ تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ ایک یہ کہ وہ روپیہ لے کر مال کے بدلے میں آیات کو بدل دیتے تھے، دوسرا یہ کہ وہ آیات میں کچھ تبدیلی کر دیا کرتے تھے، تیسری یہ کہ جو ان کی مخالفت میں کچھ آیات تھی وہ ان کو چھپا لیا کرتے تھے، اور پہلے ایک فعل سے روکا گیا تھا، اب ان کو ان کی ان تین حرکتوں سے اللہ رب العزت منع فرما رہا ہے کہ یہ تین حرکتیں نہ کرو، آیات کو نہ بدلو، نہ احکامات کو چھپاؤ، اور نہ دنیاوی منفعت کی وجہ سے خاموشی اختیار کرو، تینوں چیزوں سے۔ اور اسی لیے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم اگر کسی برائی کو دیکھو، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو اگر تمہارا بس نہ چلتا ہو. من لم رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے تم نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے اسے روکو. ومن لم یستطع فبقلبہ، اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں کم از کم اسے برا جانو. وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین نشانی ہے انسان کی. اس لیے حق بات کو کبھی بھی نہ چھپاؤ. حق بات کو چھپانے سے، حالانکہ تم جانتے ہو یہ ایک قسم کا اللہ کی نافرمانی ہے. اور پھر وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ، تکتم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو چھپا لینا، کسی چیز کو. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ یعنی ملاوٹ کرنا، جیسے دودھ میں پانی ملا دینا، اور جس سے اصل اور نقل کی پہچان نہ رہے. تو علماء یہود بھی کتاب کی آیات اور اس کے معنی میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق ایک واقعی چیز کو کہتے ہیں، اور جو باطل ہوتا ہے وہ غیر واقعی چیز ہوتا ہے. یعنی صادق وہ چیز ہوتی ہے کہ جو واقعے کے مطابق ہو، اور حق وہ چیز ہوتی ہے کہ واقعہ اس کے مطابق ہوتا ہے. حق یعنی ہر چیز حق کے مطابق ہوتی ہے، اور سچ وہ ہوتا ہے کہ واقعہ سچ کے مطابق ہوتا ہے. اور وَتَكْتُمُ الْحَقَّ یعنی حق کو نہ چھپاؤ. خیال رہے کہ خلط اور چھپانے میں فرق یہ ہے کہ خلط کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ملا کر کسی چیز کو پیش کرنا، اور چھپانا یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ظاہر ہی نہ کرنا. جس طرف سے بھی کسی بھی حق ہی ہوتا ہے، کسی بھی طریقے سے اسے چھپانا غلط ہے، اسے نہیں چھپانا چاہیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے جو میں نے بیان کی ہے، من لم رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان. دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سنتے ادا فرمائے.